اگر یہی مفسر قوت میں اتنا بڑھ جائے کہ تبدیل سے اور نسخ سے اس کی مراد کو روک دیا جائے یا پکا کر دیا جائے کہ یہ تبدیل اور منسوخ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں محکم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محکم۔ اس لیے مصنف نے تعریف اس کی ہے، فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ مِنْهُ أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا، کہ جب قوت میں یہ بڑھ جائے اور اس کی مراد کو تبدیلی سے اور نسخ سے روک دیا جائے تو اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ محکم کہا جائے گا۔ یہاں مصنف نے ازداد وضوحا نہ کہا بلکہ ازداد قوتاً کہا۔ معلوم ہوا کہ جو نص میں کہا تھا کہ نص ظاہر سے ازداد وضوحا، پھر مفسر نے کہا فمزداد وضوحا، اور یہاں پر کہا ازداد قوتاً، معلوم ہوا کہ وہ جو ظہور معنی تھا وہ ظہور معنی مفسر پر آ کر رک گیا۔ محکم میں بھی ظہور معنی اتنا ہی ہے جتنا مفسر میں، ظہور معنی دونوں میں ایک جیسے ہیں، البتہ محکم قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہے، قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہے۔ اتنا اس میں قوت آ گیا محکم میں کہ مفسر میں نسخ کا احتمال تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک، اور محکم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی نسخ کا احتمال نہیں۔ لہذا اگر اس میں نسخ کا احتمال بالکل نہ رہے تو اس کو کہتے ہیں محکم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محکم۔ احکم المراد به، احکمہ کے مشارع نے دو معنی بیان کیے۔ احکمہ کا معنی ہے مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اور دوسرا معنی کیا ہے وہ معنی منع کرنا، روکنا۔ احکمت الشیء اے اتقنتہ، پکا کرنا، مضبوط کرنا، اور احکمت فلانا اس کا معنی ہے روک دینا، منع، روک دینا۔ تو احکمہ کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، دونوں معنی ٹھیک بن سکتے ہیں۔ احکم المراد به، جس کی مراد کو پکا کیا گیا ہو، مضبوط کیا گیا ہو، عن التبدیل، تبدیل اور نسخ سے، اور یا احکم المراد به عن النسخ والتبدیل، نسخ اور تبدیلی سے اس کی مراد کو روک دیا گیا ہو، تو دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ محکم کی پیچھے بتا چکے ہیں آپ کو وجہ حسر میں کہ محکم کی دو قسمیں ہیں، محکم لعینہ اور محکم لغیرہ۔ کتاب اللہ کی بعض احکامات، بعض آیات، نظم، وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کی ذات میں یہ موجود ہے کہ وہ نسخ کو روکتی ہے، وہ نسخ کو روکتی ہے، ان آیات کی ذات میں موجود ہے، جیسے کہ آیات التوحید والصفات، اس لیے یہ منسوخ نہیں ہو سکتے، اس کو محکم لعینہ ہی کہتے ہیں۔ اور بعض محکم لغیرہ جو دوسری قسم ہے، یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں اس کے نسخ کا احتمال تھا، ہو سکتا ہے منسوخ ہو جائے، نسخ کا اس میں احتمال تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب چونکہ وہی کا سلسلہ بند ہے، اس لیے یہ بھی محکم بن گیا، اور اس کو یہ محکم لغیرہ ہی کہتے ہیں، اس کو محکم لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ دوسری تقسیم کے چاروں قسموں میں مصنف نے ظاہر اور نص اور محکم تینوں کا حکم بیان نہیں کیا، صرف مفسر کا حکم بیان کیا۔ وَحُكْمُهُ الْإِجَابُ قَطْعًا، مفسر کا حکم بیان کر دیا، جبکہ پیچھے ظاہر اور نص کا حکم بیان نہیں کیا، اور آگے محکم کا حکم بھی بیان نہیں ہوا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جب مفسر کا حکم معلوم ہو گیا تو محکم کے حکم کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب مفسر حکم کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے تو محکم تو بطریق اولا حکم کو قطعی اور یقینی طور پر حکم کو ثابت کرے گا، اس لیے مفسر کے حکم کو بیان کرنے کے بعد محکم کے حکم کے بیان کی ضرورت نہیں رہی۔
ہاں البتہ ظاہر اور نص کے حکم کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے حکم میں اختلاف تھا. اس کے حکم میں کیا اختلاف ہے بین الاحناف. مشائخ عراق شیخ ابو الحسن کرخی، قاضی امام ابو زید دبوسی اور متاخرین کے نزدیک شمس الائمہ اور متاخرین کے نزدیک ظاہر اور نص دونوں یہ اس کا حکم قطعی ہے. شاہد اس کا حکم کیا ہے؟ قطعی ہے. اس کا حکم قطعی ہے اور یقینی ہے مشائخ عراق اور متاخرین کے ہاں. جبکہ مشائخ سمرقند ماوراء النہر کے علاقے کے جو مشائخ احناف ان کے ہاں، جیسے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ان کے ہاں یہ ظاہر اور نص کا حکم یہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے. قطعی نہیں، قطعی اور یقینی نہیں بلکہ ظنی ہے. اس میں خلاف کا احتمال ہے، اس میں خلاف کا احتمال ہے. اس لیے چونکہ اس میں اختلاف تھا اس لیے مصنف نے اس کے حکم کو بیان نہیں کیا. اور لیکن مصنف رحمہ اللہ کا رجحان وہ مشائخ عراق کی طرف ہے اور اس کے قطعی ہونے کی طرف ہے. اس لیے آگے انہوں نے پھر اس کی قطعی کہا وَأَمَّا الْكُلُّ فَيُوجِبُ مَا مَنْتَظَمُهُ قَطْعًا وَيَقِينًا فَيُوجِبُ ثُبُوتَ مَا مَنْتَظَمُهُ يَقِينًا. یہ کہہ کر اس کے سب کے قطعی ہونے کی طرف اشارہ کر دیا اور ان کی قطعیت کا قول اختیار کیا. جی مشائخ احناف میں جو مشائخ عراق ہیں، احناف میں جو مشائخ عراق ہے، جیسے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، قاضی امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ اور متاخرین کے نزدیک عام اور ظاہر اور نص یہ قطعی اور یقینی طور پر حکم کو شامل ہوتا ہے. اس کا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، ظنی نہیں. عمل کرنا بھی واجب اور عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے. جبکہ مشائخ ماوراء النہر سمرقند کے علاقے کے مشائخ احناف شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، ان حضرات کے نزدیک ظاہر اور نص دونوں یہ حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت نہیں کرتا بلکہ ظنی طور پر ثابت کرتا ہے. اس لیے اس میں خلاف کا احتمال رہتا ہے. اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کے مراد کے حق ہونے پر عقیدہ رکھنا لازم ہے، لیکن حکم کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت نہیں کرتا. چونکہ اس کے حکم میں اختلاف تھا اس لیے مصنف نے اس کے ساتھ حکم ذکر نہیں کیا. البتہ آخر میں اس کے وَأَمَّا الْكُلُّ فَيُوجِبُ ثُبُوتَ مَنْ تَزَمُهُ يَقِينًا، یہ کہہ کر ان سب کے حکم کے یقینی اور قطعی ہونے کی طرف اس کا قول اختیار کیا. اور مصنف نے اپنا رجحان ظاہر کیا کہ مصنف کا رجحان مشائخ عراق کی طرف ہے. سب قطعی اور یقینی ہے مشائخ عراق کے ہیں. آیا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ان میں فرق ظاہر ہوگا عند التعارض. ان میں فرق ظاہر ہوگا عند التعارض. جب ان میں تعارض ہوگا تو ان میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ان میں فرق ظاہر ہوگا. ان میں فرق ظاہر ہوگا جب تعارض ہوگا، تعارض ہو، تقابل ہو. لیکن یاد رکھنا ان میں تعارض حقیقی نہیں، ان میں تعارض حقیقی نہیں ہوتا. حقیقی تعارض تو یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں آیتیں قوت میں طاقت میں برابر ہو، ایک کو دوسرے پر کوئی خصوصیت اور برتری حاصل نہ ہو، ان میں تعارض ہوتا ہے.
لہذا ظاہر میں اور نص میں حقیقی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ادنا ہے اور نص اعلیٰ ہے، اس لیے میں حقیقی تعارض نہیں، البتہ صوری تعارض ہے، صورتاً تعارض ہے۔ اور صورتاً تعارض یہ کہ ایک سے حکم کا اثبات معلوم ہوتا ہے اور دوسرے سے حکم کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ صورتاً تعارض یہ ہوگا کہ ایک حکم کے لیے مثبت ہوگا اور دوسرا حکم کے لیے نافی بنے گا، تو یہ اثبات حکم اور نفی حکم ان میں تعارض ہوگا۔ ظاہر اور نص میں تعارض کی مثال جیسے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ محرمات کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان محرمات کے علاوہ جتنی بھی محللات ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، حلال عورتیں ہیں، وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہے۔ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو کیسے تلاش کرو؟ مال سے، مہر سے تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلا، اس آیت کے ظاہر سے پتہ چلا کہ ان محرمات کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب حلال ہیں۔ 5 کرنی ہے، 10 کرنی ہے، 50 کرنی ہے، 100 کرنی ہے، جتنے عدد میں نکاح کرنی ہے سب حلال ہے، عدد کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ظاہر سے پتہ چل رہا کہ عورتوں کے نکاح کی تعداد 4 میں منحصر نہیں، جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کے نص کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کی آخری تعداد جو ہو وہ کتنی ہے؟ 4 ہے، 2 2 3 3 اور 4 4، 2 2 3 3 اور 4 4۔ تو شیعوں کے ہاں کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے، 18 ہو گئے شیعوں کے ہاں۔ سنیوں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں 4 ہے۔ اب یہ آیت 4 کے عدد کے بیان کرنے میں نص کہ نکاح کی تعداد اور شادی کی تعداد کتنی ہو؟ 4 ہو، شیعہ نہ بننا، خیال کرنا، ٹھیک ہے، 4 ہو۔ اور پہلی آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ عدد کی کوئی تعداد، عدد مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اب تعارض آ گیا، ایک سے عدد کا، ایک عدد 4 سے زائد کا اثبات ہے، دوسرے سے 4 کی زائد کی نفی ہو رہی ہے، 4 سے زائد کا اثبات اور 4 سے زائد کی نفی ہو رہی ہے، نفی اور اثبات میں تعارض آ گیا ظاہر اور نص میں، تو قوت میں نص بڑھ کر ہے، اس لیے ظاہر کو احترام سے چھوڑ دیں گے اور احترام سے، اور نص پر عمل ہوگا، نص پر ظاہر قرآن کو چھوڑ دیں گے، ظاہر قرآن کو چھوڑ دیں گے اور نص سے قرآن پر عمل ہوگا، نص سے قرآن پر عمل ہوگا۔ تعارض کی مثال سمجھ میں آ گئی؟ نص میں اور مفسر میں تعارض کی مثال، نص اور مفسر، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی نے روایت نقل کی ہے، عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، عدی بن ثابت اپنے باپ اور پھر دادا سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر کے فرمایا کہ آپ نے فرمایا المستحاضۃ تدع الصلاۃ ایام اقرائها، مستحاضہ عورت یہ اپنے حیض کے دنوں کی نمازوں کو چھوڑ دے گا، التی کانت تحیض فیہا، جس میں اس کو حیض آتا تھا وہ ان دنوں کی نمازوں کو چھوڑ دے گا، ثم تغتسل وتتوضأ، پھر یہ غسل کرے گی اور نماز پر وضو کرے گی، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے گی، وتصوم وتصلی، نماز پڑھے، روزے رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔ محل استشہاد، محل استشہاد، تتوضأ عند کل صلاۃ، یہ آیت نص ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت کیا ہے؟ نص ہے اس بات میں کہ مستحاضہ عورت وہ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے لیے، ہر نماز کے وقت ساتھ بھی وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے، تو اس سے ہر نماز کے لیے وضو کا ہونا ثابت ہو گیا، ہر نماز کے لیے،
یہی وجہ ہے کہ کوئی مستحاضہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لے اور پھر وہ کوئی اور قضا نماز پڑھنا چاہتی ہے، فجر کی یا عشاء کی یا عصر کی قضا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تتوضع عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ البتہ اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ عند کا لفظ جو ہے یہ وقت کے معنی میں ہو۔ کس معنی میں ہو؟ وقت کے معنی میں ہو، یہ احتمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول کو، اس حدیث پر، اس کے ظاہر پر امام شافعی رحمہ اللہ نے عمل کیا، اور وہ ہر نماز کے لیے، مستحاضہ کے لیے، یا جو مستحاضہ کے معنی میں ہو، جس کو سلس البول کی بیماری ہو، خروج ریح کی بیماری ہو، یا جس کا نکسیر ہو، تو اس کو امام شافعی رحمہ اللہ ہر نماز کے لیے وضو کے قائل ہیں۔ وضو سے ایک ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، باقی نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس حدیث کے ظاہر پر امام شافعی رحمہ اللہ نے عمل کیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا المستحاضۃ تتوضع لوقت کل صلاۃ، المستحاضۃ تتوضع لوقت کل صلاۃ۔ اسی طرح دوسری روایت میں آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو کثیر المستحاضہ تھی، بہت زیادہ اس کو استحاضہ آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا توضعی لوقت کل صلاۃ، توضعی لوقت کل صلاۃ۔ تو چاہے وہ روایت ہو یا انہوں نے جو ذکر کیا ہے المستحاضۃ تتوضع لکل صلاۃ لوقت کل صلاۃ، تو یہاں دیکھو وقت کی صراحت آ گئی، معلوم ہوا وہاں اس روایت میں عند کا لفظ ہے، اس میں وقت کا احتمال تھا، اور اس روایت نے اس احتمال کو ظاہر کر دیا، اور اب یہ روایت یہ بن گئی مفسر۔ یہ کیا بن گئی؟ مفسر ہو گئی۔ اس لیے اس قول کو احناف نے اختیار کیا، اور احناف کہتے ہیں کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، اور ایک وقت میں جب وضو کر لے نماز کے لیے تو اس میں جتنی چاہے نمازیں ادا ہو یا قضا ہو سب پڑھ سکتی ہے، سب ادا کر سکتی ہے۔ تو اس کے ظاہر، اس کے نص کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ہو، ہر نماز کے لیے وضو ہو، اور اس کے نص کا مفسر کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو ہو۔ دونوں میں تعارض آ گیا، اس لیے مفسر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے نص کو احترام سے چھوڑ دیں گے اور مفسر پر عمل ہوگا، اور احناف نے اسی پر عمل کیا اور اسی کو اختیار کیا۔ مفسر اور محکم، اس کے تعارض کی مثال جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنوں میں سے 2 عادل کو گواہ بنا دو۔ ذوی عدل، 2 عادل کو گواہ بنا دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کے مفسر سے پتہ چلتا ہے کہ محدود فی القذف اگر توبہ کر لے، محدود فی القذف اگر توبہ کر لے تو وہ توبہ کرنے کے بعد عادل بن جاتا ہے۔ جب وہ عادل بن جاتا ہے تو اب اس آیت کے تقاضے کے مطابق اس کی گواہی، اس کو گواہ بنا سکتے ہیں، اس کو گواہ بنا سکتے ہیں۔ جبکہ کتاب اللہ کے دوسری آیت جو محکم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی کو معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور تم ان کے لیے گواہی ہرگز قبول نہ کرو۔ ابداً کا لفظ آ گیا، ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول کرنے سے منع کیا گیا۔ لہذا پہلے آیت کی مفسر کا تقاضا یہ ہے کہ محدود فی القذف یہ مقبول الشہادہ ہو، گواہ بنا سکتے ہیں، اور محکم کا تقاضا یہ ہے کہ محدود فی القذف کی گواہی قبول نہ ہو۔ دونوں میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا۔ جب دونوں میں تعارض آ گیا تو ترجیح کس کو حاصل ہوتی ہے؟ محکم کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے محکم پر عمل ہوگا اور محدود فی القذف کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تعارض کی مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ اس پر تھوڑا سا اشکال ہے، لیکن یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھو عبارت ہے کہاں سے؟ مفسر سے جی، وحکمہ سے،
وحکمہ مفسر کا حکم ہے الایجاب قطعاً ای اثبات الحکم قطعاً، حکم کو قطعی طور پر ثابت کرنا ہے بلا احتمال تخصیص و تعویل، بغیر تخصیص اور تعویل کے احتمال کی، الا انہ یحتمل النسخ، مگر یہ کہ یہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ فاذا ازداد قوتاً، پر جب یہ مفسر قوت میں بڑھ جائے، واحکم المراد به، اور اس کی مراد کو مضبوط کیا جائے یا روک دیا جائے عن التبدیل، نسخ سے، سمی محکماً، تو اس کو محکم کہا جائے گا۔ وانما یظہر التفاوت فی موجب هذه الاسامی عند التعارض، البتہ ان اقسام میں، اسامی بمعنی اقسام کے، ان اقسام کے مقتضا اور موجب میں فرق یہ تعارض کے وقت ظاہر ہوگا۔ اما الکل، رہا سب کے سب، فیوجب، تو یہ سب کے سب واجب کرتے ہیں ثبوت من تزمہ، جن جن کو یہ شامل ہوتے ہیں ان کے ثابت ہونے کو یہ واجب کرتے ہیں یقیناً، قطعی اور یقینی طور پر۔ یقیناً کا تعلق یوجب سے ہے، یہ جن جن کو شامل ہوتے ہیں ان سب کے ثبوت کو یقینی طور پر ثابت کرتے ہیں، واجب کرتے ہیں۔ تو یقین کا تعلق منتظموں سے نہیں ہے بلکہ یوجب سے ہے، لہذا سب حکم کو واجب کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا نص ہو یا مفسر اور محکم ہو۔ تو مفسر اور محکم کے حکم میں تو اختلاف نہیں، وہ تو بالاتفاق ہے، البتہ نص اور ظاہر اور نص کے حکم میں اختلاف تھا۔ مصنف نے اپنا رجحان ظاہر کر دیا کہ سب کے سب کیا کرتے ہیں، سب کے سب یقینی طور پر حکم کو واجب کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ جی شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ یہ حنفی ہے۔